جو اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، بے شک جان لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے۔ جان لیں کہ جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت، نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے۔ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن کیا آپ اس رات کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ لیلۃ القدر صرف رات نہیں بلکہ ایک گولڈن چانس ہے، لیکن صرف وہ لوگ ہی اس رات سے مستفید ہو سکیں گے جو اس کو سمجھ لیں گے۔ ایک ایسی رات جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ بیمار ہیں، صحت مانگیں، رزق کی کمی ہے، رزق مانگیں، اچھا نصیب مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، ایمان کی تازگی مانگیں، آپ کو ہر چیز عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اسٹیٹس ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ان فرشتے کو بھیجا جن کا فرشتوں میں سب سے بڑا اسٹیٹس ہے، جو سردار ہیں فرشتوں کے۔ کن پر بھیجا؟ On the prophet who has greatest قدر، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ کس کتاب کے ساتھ بھیجا؟ اس کتاب کے ساتھ which has greatest قدر، جس کتاب کو تمام کتب وحی پر فضیلت ہے۔ کس مہینے میں بھیجا؟ مہینوں کا سردار the month which has greatest قدر۔ اور کس رات میں بھیجا؟ which is known as لیلۃ القدر۔ رمضان کا سب سے بہترین پارٹ وہ ہے جو آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کا بھی بہترین پارٹ طاق راتیں ہیں، اور طاق راتوں میں بھی بہترین رات 27ویں شب ہے۔ تو ان طاق راتوں میں اپنا بیسٹ دیں اور رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اس کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ لیجئے، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، بے شک جان لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے۔ جان لیں کہ جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت، نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہی لوگ اس رات کو پا سکتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر قیام کرنے میں کوئی ویک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ روزوں کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، لیکن اگر روزوں میں بھی کوئی شخص کوتاہی یا کمی کر لیتا ہے، کبھی کوئی بری بات کہہ دی یا قیام کو پورا نہیں کر پایا، تو جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لیتا ہے نا، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعظیم میں پوری ایک سورت نازل فرما دی ہے، سورۃ القدر۔ یہ ایز اے گفٹ امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے راکس ہیں، جتنے پتھر ہیں نا، ان سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں کتنے پتھر، کتنی کنکریاں ہیں، چھوٹے بڑے کتنے ذرات ہیں، وی کین ناٹ کاؤنٹ اٹ۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اس رات میں قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، دعائیں کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو یہ ملائکہ انہی کے پاس سلامتی لے کر آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ مطلب میں اس رات کے سارے سائنز دیکھ لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ وہی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے کی ان طاق راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ رمضان کا مہینہ
اللہ تعالیٰ ہماری اس مہینے میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں جو ڈیز رہ گئے ہیں اس رمضان کے ان میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور اس رمضان کے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔